يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں بندہ جیڑا عمل کرے جیڑی نیکی کرے اللہ سونے نے اون عمل دی اون نیکی دی جزا نسیے بدلہ نشے ثواب نشے نماز کلیہ پڑھ سو اتنا اجر ہے جماعت نال پڑھ سو اتنا اجر ہے اجر دی لیمٹ رسی گئی ہے اجر دی مقدار رسی گئی ہے حاج پڑھ سو اتنا اجر ہے روزہ رکھ سو اتنا اجر ہے تہجد پڑھ سو دا یہ ثواب ہے کچھ عمل ایسے ہیں جنہیں دا اجر تا دسایا گئے لیکن اجر دی جڑی لیمٹ ہے مقدار اتنا عدد یا اتنا وزن اجر او بعض اعمال دی لیمٹ کہنی دین ہے یعنی او اعمال دی جزا دی لیمٹ کہنی جنہاں دے وچوں ایک نیکی ہے جڑی میں تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتا اسا کو تو اکو سائیں کو کرنی چاہیے اب آئیں دی سیٹی ذرا کنٹرول کر وہ اسا سارے کو نیکی کرنی چاہیے صرف اجر دی نیت نال نا اجر تو ملسی ملسی اور اجر بھی ہوتا بغیر حساب دے ملسی اور یہ ایسی نیکی ہے جن دے دنیاوی بڑے فائدہ ہے زندگی اچ بڑے فائدہ ہے اگر کوئی دکاندار اے نیکی کرے سی ان دی دکان کو بڑا فائدہ ہے اگر کوئی والد اے نیکی کرے سی ان دے والد ہومن کو بڑا فائدہ ہے اولاد نیکی کرے سی ان دے اولاد ہومن کو بڑا فائدہ ہے جیڑے شعبے دا کوئی بندہ اے نیکی کرے سی ان دے شعبے کو اے نیکی مضبوط کرے سی دنیا دے اعتبار نال اور اجر دے اعتبار نال این نیکی دا جڑا ثواب ہے ان دا تلاوڑا کہنی رکھیا گیا وٹا شٹا کہنی رکھیا گیا بھی کلو دے سوں 5 کلو دے سوں 2 بدلے 4 بدلے این نہیں وہ نیکی کیڑی ہے جے کو اگر اساں تساں کروں دنیا جی بڑا فائدہ ہے تے آخرت دے اعتبار نال ان دا ثواب بغیر حساب دے وہ نیکی ہے
صبر کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر جڑا ہے یہ روشنی ہے. یعنی جڑے بندے صبر ہے سمجھو بندے دی زندگی سوجھ لائے، اور جڑے بندے دی زندگی صبر نہیں سمجھو بندہ اندھارے بھامیں ڈا بلا بال بہے، صبر نہیں وہ اندھارے. صبر جڑا ہے یہ سنیان دا نا ہے، پرکھ دا نا ہے، روشنی دا نا ہے، سوجھلے دا نا ہے. صبر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اے ایسی نیکی ہے صبر علی. قرآن مجید میرے ہاتھے چھے، اللہ سا کو پڑھن دی توفیق دے وے، اندنال پیار پاؤن دی توفیق دے وے. اندے رب نے جتنا لوگیں دے تذکرے کیتن، نبییں دے، پیغمبریں دے، رسولیں دے، انہیں جہاں جتنا بیاں خوبیاں اللہ نے ذکر کیتن، سب تو زیادہ رب نے نبییں دی جڑی خوبی دسی ہے او صبر علی خوبی ہے. کہ پیغمبر جڑے ہن، نبی جڑے ہن، وہ صبر بڑا کرن دیا. اللہ دے ولییں دی نشانی بھی ہے کہ وہ صبر کرن دیا. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایویں اللہ سونا بے مقام تے فرمائے دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مال دی کمی تے صبر، اولاد دی کمی تے صبر، جان دی کمی تے صبر. یعنی جڑا بندہ صبر کریں دے وہ کو بہت وڈے انعامات اور بہت وڈے فائدے ملتے. معاشرہ بھی ٹھیک تھی دے، وسیع بھی ٹھیک تھی دے. دکاندار صبر کرے سی ان دی دکانداری ٹھیک تھی سی، ابا صبر کرے سی ان دی اولاد ٹھیک تھی سی، اماں صبر کرے سی ان دے بچے ٹھیک تھی سن، استاد صبر کرے سی ان دے شاگرد کامیاب تھی سن. صبر جڑا ہے یہ میں سمجھو خون دی حیثیت رکھ دے، بلڈ دی. انہیں بغیر گزارا کہیں بندہ ہوئے تے صبر نہ کرے تو سمجھو بہت ساری نعمتیں کنے محروم تھی گھڑ دے. جی میں تواری ساری سریکی دی مثال ہے کہ اپنے پیر تے آپ کو ہاڑی ماری کھڑے. بے صبر بندے دا کوئی وزن نہیں ہوتا. یاد رکھائے وزن اللہ دے ہاں بندے دا ہے جڑا بندہ صبر کرے. نبی علیہ السلام کعبہ بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں. آپ دا ایک صحابی جاندہ نائیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ، وہ آگئن پہلے ہے کہ نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کیا تسا سچے نبی نہیں وے؟ آپ نے فرمایا میں سچا نبی. کیا سارا رب سچا رب نہیں؟ فرمایا سچا رب ہے. کیا سارا دین سچا دین نہیں؟ فرمایا خباب سچا دین ہے. بات کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آدھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارڑے کھو اپنی کانڈ تو چادر ہٹائی سی تے کانڈ چھلنی تھئی پئی آئی. جڑے دین دے دشمنان کافر مشرک انہوں نے اسلام قبول کرن دی وجہ تو خباب تے ماراں اور تکلیفاں دی چان کانڈی جڑی آئی نا وہ چھاپے کھڑے ہیں. یعنی جو انہیں مارے کچے ایمیں لگتا ہاں جی میں حجیاں بوچیاں نظر جاں کھڑے ہوں. نبی کریم علیہ السلام حضرت خباب کو سجے مسند احمد آپ نے فرمایا ارتیا قریبا. جلے وہ نیڑے آئے آپ نے وہ کو پھیر کے نبی کریم علیہ السلام اپنی لعاب ان دے زخمے تے لینے ہیں. پوچھ دیں خباب دسا کیا بڑھیا؟ وہ آدھا اللہ دے نبی اللہ دی قسم ہے تساں جتھا اپنا مبارک ہاتھ لیندے ہو ایمیں لگ دے جویں کہ جے اتھا میں کو آج تک زندگی اچ کریں تکلیف تھئی گئے. تنال آپ فرمائے دے بیٹھے ہیں خباب تو جو آدھیں کہ کیا اللہ سچا نہیں؟ کیا تساں سچے نہیں؟ کیا دین سچا نہیں؟ تے والا اللہ سچے دی مدد کرنا سی. ارڑے کھو سارے نال حال تھی آپ ہے. خباب تے کو پتہ کہیں نہیں پہلے دور دے لوگیں کو آرے دے سامنے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ویندہ ہا اور انہاں دے ماما دی چھاتی نال لگے ہوئے سجے جائے بالیں کو کھس کے تیل دے وڈے وڈے کڑھائیں چھپاتا ویندہ ہا. انہاں کو لٹا کے لوہے دیاں کئی کئی فٹ وجیاں کنگیاں بنایا ویجان ڈندیاں جاں
ہل کئی بندے وہ کنگھی کو چیندے ہیں تے بندے دے جسم تے پھریندے ہیں تے گوشتی میں ادھروڑ گھندے ہیں خباب اجا تک تو ٹھیک بیٹھائیں او جڑے ہن انہیں بھی کدہیں بے صبری کہنا کیتی آئی اللہ دی وانڈ تے راضی ہوندے ہیں تے صبر کردے ہیں خباب ایمان سکھیندہ صبرے رب پیار صبر آلے نال کریں دے اللہ نے جنت انہاں واسطے بنائیے جڑے صبر کرن تو صبر کر اللہ تیری مدد ضرور کرے سے بے صبر بندے دی کو زندگی ہے گال گال تے چویا ہونا ایک گال ہے یار اونچ نیچ تھی ویندی راندی ہے اتار چڑھاؤ ایک کہیں ملے ڈین ہے کہیں ملے رات ہے اے اونچ نیچ برداشت کی تھی پہنے کہیں ملے گرمی ہے کہیں ملے سردی ہے اے اتار چڑھاؤ برداشت ہے سادہ کہیں ملے بچپن ہے کہیں ملے لڑک پان ہے کہیں ملے جوانی ہے کہیں ملے بڑھے پائے اے سارا اپنی زندگی دا اتار چڑھاؤ برداشت ہے کہیں ملے بھنڈی دا سالان ہے کہیں ملے توری دا سالان ہے کہیں ملے کیڑا گوشت ہے اے اتار چڑھاؤ برداشت ہے کہیں ملے نیلے کپڑن کہیں ملے رتے کلر دے کہیں ملے چٹھے کلر دے کہیں ملے کالے کلر دے اے اتار چڑھاؤ برداشت ہے آدھے میرے مزاج دے خلاف تھے میرا عقل نہیں بنا رہے گا اسلام دا کے جڑا وڈا فرمان ہے صبر دا وہ سارے فرمان کو کنڈ دے پچھو سٹ گئے سی نکی جی گال تھی نبی کریم علیہ السلامی میں گزرتے پیان ہے کہ مائی اپنے بال دی قبر تے بے کے روندی بیٹھی آئی تے نبی کریم علیہ السلامی میں گزرین تے آپ نے سلام کر کے فرمائے اسبری واتقی او خاتون اللہ کے ڈر تے صبر کر صبر دا مانا اے کہ توں اللہ دی وانڈ تے راضی رہے اے مائی پشتے مڑ کے نہیں دے دی ایک قبر دو دے دی پئیے تے روندی بھی بیٹھی آئی تے گالیں بھی کریں دی بیٹھی آئی تے اتھائیں قبر تو ڈینجے آدیے میں کو نصیحت کرنا لیا پتہ نہیں کون نہیں کاش تیرا بال دنیا تو ٹر گیا ہوئے میں تیرے کے پوچھا جو کی میں صبر دی تلقین کریں دیئے بس یا گال کرن دی دے رہی میرے نبی پاک نے کو گنوایا نہیں کہ میں نبیاں تو کون نہیں جیڑی میرے سامنے علامیں میرے نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا تھے آپ چپ کر کے لگے گئے تھوڑی دیر دے بعد ایک بندے آکے مائی دا کندہ آلائے تے آکھن لگے مائی تیرے کے بہن وڈی بھول تھی گئی ہے کیڑی بھول آکھن لگے نے جڑی ہستی تے کو صبر دا کھڑی آدھی آئی ایدہ نام محمد الرسول اللہ اے اللہ سونے دے آخری پیغمبرن تے ساری کائنات دے سردارن تا ایمیں چٹا چٹ تے رکھا جواب کیوں چڑی تئی روندی ہوئی درک دی ہوئی آئیے پوتر دا غم بھول گئے کہ متہ کی تھی رسول پاک نراز تھی گئے پتر بھول گئے بھج دی ہوئی آئیے دروا سلام علیکم علیہ السلام معذرت معافی میں نہیں دیکھ سکی بس میرے دل چیک غم میرے نبی سی فرمائے مائی بائے کتنا وڈی بات ہے جی آقا ایمیں بیٹھی ہے جی میں اتحیات تے بہین دے بڑے ادبنا جی آقا آپ نے فرمائے مائی ہوندہ وہ کچھ جرا کچھ تھیونا ہوندے اللہ دی جڑی وانڈ ہوندی ہے وہ وانڈ تھی کے ران دیئے اگو ساکو تو آکو قرآن دیئے تعلیم ہے کہ اساں صبر چا کروں تے اساں اللہ دا گلہ شکوہ نہ کروں جیڑا صبر کرے اللہ پاک او بندے دے ہوتے راضی بھی تھی ویندے تے اجر بھی بغیر حساب دے عطا کریں دے تے اللہ کو جنت بھی نصیب کریں دے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب جیڑا بندہ صبر چا کر رہے بہن وڈا طاقتور ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے بہن وڈا ذمہ دار ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے اے بہن وڈا سرمایہ دار ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے اے بہن وڈا امیر ترین ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے اے بہن وڈا ذہین فتین ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے اے بہن وڈا عقل مند ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے اے بہن وڈا دلیر ہوں دے جیڑا صبر چا کر رہے اے بہن وڈا
وڈا چنگا بندہ ہوندے جڑا صبر چا کرے اے بہت وڈا ہمت والا بندہ ہوندے جڑا صبر چا کرے اے جنتی بندہ ہوندے جڑا صبر چا کرے اے جہنم تو بچہ بندہ ہوندے ساکو تعلیم دیتی گئی ہے سویرے اٹھ سو ماحول بھی آؤ سی لیکن میرے بندے ہو میں اللہ دا حقوں میں صبر کیتا کرو شہر چوسو مزاج بھی آؤ سی لیکن میں اللہ دے بندے ہو میری تعلیم میں صبر کرائے گھر میں چوسو مزاج بھی آؤ سی لیکن میں اللہ دا حکم میں صبر کرائے سکولیں جویسو مزاج بھی آؤ سی لیکن میں اللہ دا حکم میں صبر کیتا کرو اپنے کاروبار جویسو مزاج بھی آؤ سی لیکن صبر کیتا کرو ہاتھ دیاں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہر انگل دے اپنے پورین ہر انگل دی اپنی شکل ہے ہر انگل دی اپنی قد ہے ہر انگل دا اپنا فنکشن ہے اللہ فرمے دے سارے بندے ہکو جے نہیں ہوں دے آنے کڑھنا دلیری نہیں کچی پہ ونجنا دلیری نہیں گربانے وچ ہاتھ قتلہ دلیری نہیں اللہ دے نبی کریم نے فرمائے عقل مند بندہ ہوئے جڑا بندہ مصیبتیں تے صبر چا کرے اللہ ہی دے ہوتے اپنی رحمت دے پرنالے کھول دے دران دے طلاق کے بچوے سوں قتل کے بچوے سوں جھیڑے کے بچوے سوں بے برکتی کے بچوے سوں صبر بابا ساڑا چٹی کے بچوے سوں صبر بھائی ساڑا کہ جدہ واللہ جملہ بندوق مطا مس کرے ہتھیار تے اپنا فیر کر سکتی ہے لیکن صبر ایسا ہتھیار ہے جڑا اپنا فیر مس نہیں کرنا وہ وڈی گال ہے اساں کو کچھ ودے آکھوں اللہ دی قسم ہے اللہ پاک خود دا دے بھی یہ بندہ بڑا ہمت آلے ہوئے جڑا لوگیں دے تانے بھی برداشت کی تھی ودے بکھ ہی برداشت کی تھی ودے گال ہی برداشت کی تھی ودے اللہ دے میں آدھا انہا ذالک من عزم الامور اینجیاں کوئی بندہ ہمت آلہ ہے ہی نا کون آدھے رب آدھے اے ہمت آلہ بندہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک عورت آ گئی ہیں تھوڑا جائیں گے سنا ہے دلوں آکھن لگی ہے اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ تھی دے تے میرے واسطے دعا کرو اللہ میں اے جائیں گال اتھو سنی نا اُدا ایمان وچسی میں گرنٹی ڈنا جائیں بھی سنیں اللہ دے نبی فرمائے کیا چاہی دیئے دعا کرو اللہ میں کو صحت دے یہ رڑی کھائے میرے نبی سی فرمائے میں دعا کرے سان اللہ تے کو صحت دے دے سی لیکن میری ایک صلاح ہے مشورہ ہے جی اللہ دے نبی آپ نے فرمائے جڑے ویلے تک دورہ تھی وے مسئلہ بنے تے تم صبر کے تے رکھ تھی وانڈے دورہ این دے بدلے شفا نہ مانگ منگنی چاہی دی ہے کوئی حرج نہیں لیکن میرا مشورہ ہے صبر کر کیا کر اللہ دے نبی میں صبر کرا کیا بن سی آپ نے فرمایا زندگی دا کوئی پتہ نہیں صبر چا کر او مائی صبر کرے سے میں اللہ دا نبی ضمانت نے نا اللہ تیرے تے جنت واجب کر دے سی وہاں کے موقع گئی گال اساں کیڑا مستقل جیونے جے تئیں مرنے وہ تئیں دارے دورے پوسن وی دورے پوسن برداشت برداشت اللہ دے نبی میں صبر کرے سن شفا نہیں چاہی دی تک نہیں بس قربان نہ تھی مائی تھی میرے نبی کریم فرمائے اگر تو صبر کریں دی راسیں میں ضمانت نے اللہ تے کو جنت ضرور دے سی دری میرے والے ہو میرے نبی سے گال عورت کو کیتی ہے لیکن سمجھایا سا کوئی نے جڑا صبر کرے سی جنت دی ضمانت نبی دے سی گئی ہے ذرا واللہ ہے سنی دل نال آدھے اللہ دے نبی میں صبر بھی کرے سا وعدہ ہے ذرہ ہی شک نہیں جنت بھی مل سی جی ہاں مل سی ایک بھی چھوٹا جہاں مسئلہ ہے وہ حل کر دو آپ نے فرمایا کیڑا ہے اللہ دے نبی جڑے ویلے میں کوئی مرگی دا دورہ تھی دے الٹی پلٹی تھی دیاں ودی ڈھائے ڈھائے ویندیاں چاو چاو ویندیاں اللہ دے نبی ڈھیر جڑی میں کو ٹینشن ہے میرے جسم دا دوپٹہ تے چادر جڑی ہے وہ ایک پاسے تھی ویندی ہے تے میں دورہ تا برداشت کر سکتی ہاں لیکن بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی کتھا ہے نہیں عورتاں آئی ہو جی گولو آن ذرا
اللہ دی قسم ہے جنازے نکل گئے نہیں مان دے دورہ برداشت ہے مرگی برداشت ہے لیکن چادر میرے تو ہٹ ونجے اے برداشت نہیں میرے نبی زی فرمائے والے کیا کرنا چاہیے سونیا شفا دی ضرورت نہیں اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز فرماؤ آجا تے اللہ سونے کو درخواست کرو آجا جڑے ویلے دورہ تھی وے الٹی پلٹی تھی دی ودیوں اللہ میرے پردے دی لاج رکھ چھوڑے اللہ میں کو بے پردہ نہ بناوے کہیں دی میرے اتے دید نہ پوے میرے نبی سہیں دے اکھاں وچوں پانی آ گئے آپ نے ہاتھ جا کے فرمائے اللہ اے تیری بندی اپنی صحت بیماری دی فکر نہیں پئی کریں دی اے اپنے ایمان واسطے فکر ماندے اللہ سونیا ایدے پردے دی لاج رکھ چھوڑ لوگ آدھنا ساڑھے دیا سے جلے دورہ تھی وے چاو چاو ڈھان دی آئی ڈھائے ڈھائے ویں دی آئی لیکن اسا کدائی نہ ڈھا کے ایدہ پردہ دائیں بائیں ودا تھی نہ ہوئے ایدہ پتہ لگ دے جڑا صبر کرے اللہ پردیں دی حفاظت کر چھوڑیں دے جڑے ویلے بندہ صبر کرے اللہ پردے بچا چھوڑیں دران دے جڑے ویلے بندہ صبر کرے اللہ عزت دیاں چادران بچا چھوڑیں دران دے میرے نبی کریم نے کوئی جنت دی بشارت لیتی ہے آپ دی وفات دے بعد صبر کیتا جے تیوں جیندی رہ گئی ہوں کیا کیتا صبر کیتا اللہ دی قسم ہے لذت ودی ہے چس ودی ہے میں تو کو گرنٹی آدھا ماکھی تے شہدے چیتنی مٹھاس نہیں میرے دیکھ میں تک مختصر ترجمہ دساں میں اگر تھیا کھڑا ہوں مانا غصے ساری لوگیں دے رخ میلے تو ہٹ میں دا جے میں کیتی کھڑا ہوں صبر تے ساری رخ میلو ودھ میں دا اے صبر دا فائدہ سارے آدھن یار کینجا چنگا جوان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ صبر کیتا کر جڑے ویلے صبر کرے سے اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی ہن تھوڑا جیاں غور کر اللہ سونے نے بھی قرآن چیا بات دسی ہے تے نبی کریم دی بھی یا تعلیم ہے اسلام کیڑی شاید تعلیم دے دے صبر کرنا چاہیے تیرے میرے جتنا معاملات ہیں سارا مسئلہ ہی ہوئے سارے اندر صبر کہیں نہیں میرے نبی کریم دے ایک صحابی دی بات سناوا حضرت ابو طلحہ انصاری انہیں دا نوئے انہ دی گھر والی دانا حضرت سیدہ ام سلیم انہ دا ایک بیٹا ہے جڑا کافی بیماریں تو بیمار آئی طبیعتوں دی علیل آئی حضرت ابو طلحہ اپنے گھر بچو نکل دن اللہ دی عبادت کرنے دن تے جڑے ویلے نماز ونج پڑھی نے عشاء دی نماز آئی پچھو مسئلہ زیادہ خراب تھے حضرت ابو طلحہ دا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گئے حضرت ام سلیم نے لٹا دیتے بسترے تھے اتنے چادر پا دیتی ہے حضرت ابو طلحہ آگئے سلام علیکم سلام ام سلیم سارے بیٹے دا کیا حال ہے حضرت ام سلیم آدھی ہے پہلے کے زیادہ سکون ہے مر گئے اینا فوت تھی نہیں سکون ہے حضرت ابو طلحہ دن چلو پانی شانی گھننا وات پانی آگئے کھانا شانا گھننا کھانا آگئے اپنے شوہر دے پیریں وچو جتی لائی ہے خدمت کی تھی ہے پانی بیٹھی دیں دیئے روٹی بیٹھی کھویں دیئے اکھیں کے منہ کے زبان کے چہرے کے پتہ ہی نہیں لگ رہا اے او مائیے جندہ گبھرو فوت تھیا پیا ہوئے تے اندہ گبھرو چار پائی تے پیا ہوئے تے اے اپنے خاون دے پانی ودی بنے دی ہوئے روٹی ودی کھویں دی ہوئے حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھا کے اپنے بستر تے آرام کرن دا ارادہ کیتا حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والے دا بستر تیار کیتا حتیٰ کہ رات گزر دی پئی آئی حضرت ابو طلحہ اپنی گھر والی کو حق زوجیت ادا کرن واسطے سنینن تے نہ نہیں کریں دی رات حق زوجیت ادا بھی تھی گئے نوجوان بیٹے دی میت بھی گھر دی حویلی ویچے تے پتہ نہیں ہوں دے سینے نال کیا پئی گزر دی ہو سی پتہ ہوں کون دے جندے دل دا ٹکڑا تروٹ میں نہ ہوں دے پتہ ہوں کون دے جندے اپنا بالی دنیا تو لگا میں نہ ہوں دے حضرت
ابو طلحہ ستے ہوئے حضرت ام سلیم کو کیویں نندر آویا لیکن واویلا بھی نہیں شور بھی نہیں ماتم بھی نہیں آہو فغا بھی نہیں سینہ کو بھی نہیں سرچ مٹی سٹن بھی نہیں وال چھکن بھی نہیں دھاڑ دھاڑ کرن بھی نہیں ہائے مر گئیاں میں ہائے رول گئیاں میں چار چار گھریں تک آواز ونجے کائنہ صبر کی تھی پئیے بسترے وچو آواز ہی نہیں پہ نکل دی نال نوجوان بیٹے دی لاش پئیے حضرت ابو طلحہ آرام چین سویرے اذان ہوئی ہے فجر دی نماز دی اذان ہوئی ہے حضرت ابو طلحہ وضو پہ کرنے تے پچھو رومن دی آواز آئی ہے ام سلیم کیا مسئلہ ہے میرے سر دے تاج نماز تے میں نے پہو رحمت للعالمین کو اطلاع دیتی آوائے توڑا نوجوان بیٹا فوت ہو گئے حضرت ابو طلحہ دن کیڑے ویلے فوت ہوئے میں کو پتہ تا نہیں لگا انہیں کہ جڑے ویلے رات عشاء تے گئے ودے آوے اے اولے دا فوت ہو گیا آکھا لگن والے پانی ودی پلے دیا میں روٹی ودی کمیں دیا میں بسترے ودی جڑے دیا میں تیرا سینہ ہا یا پتھر حضرت ام سلیم دیئے پتھر نہ ہا میں قرآن پڑھی ودیاں اللہ دی تعلیم پڑھی ودیاں اللہ فرمائے جڑی مائی صبر چا کرے جڑا جوان صبر چا کرے میں اللہ اپنا دیدار کروے سا میں اللہ کو جنت دے سا میں اللہ بغیر حساب دے اجر دے سا اے میرے سر دے تاج ہومنا تے وہ کچھ جڑا کچھ ہو چکا لیکن میں صبر کی تھی رہ گئی ہوں تے میرا ارادہ میں تو کو نہ ڈساں میں تا بے آرام میرا شوہر سارا نہیں مزدوری کر کے اندے اے بے آرام نہ ہوئے تو آدھی آرام دی وجہ تو تاکہ تو سب بے آرام نہ ہو کتنی بڑی بات تاکہ تمہاری خدمت جکمی نہ ہوئے کتنی وڈی بات ہے اگر رشتہ اتنا مقدس ایمیں بنے تو سکون آونے فجر دی نماز پہ تھین دی آئی حضرت ابو طلحہ انہوں جنہ پوتر فوت تھی گیا ہوئے انہی کیا کیفیت اسی وہ پیچھو کھڑے تھی آئی ہولیاں ہولیاں روندہ آواز تھوڑی دی ود آئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یا پشتے مڑ کے دے دن فرمیدن کون آئی اللہ دے نبی میں ابو طلحہ میں فرمایا کیا مسئلہ ہے بیٹا میرا فوت ہو گئے آپ نے فرمایا کیڑے ویلے رات عشاء دے ٹائم آپ نے فرمایا فوت رات ہوئے رسیندہ ہون پائیں ساری رات گھر چکیوں رکھی رہ گئیں حضرت ابو طلحہ دن میرے علم کہنا آئی میری گھر والی دا اے حالا صحابہ دن اساں دے دے بیٹھے آسے نبی سے بیٹھے اساں بیٹھے آسے ابو طلحہ نال گوڑے سٹ کے بیٹھا اپنی گھر علی دے صبر دیاں گال ہی بیٹھا دسیں دا تے اللہ دے نبی چھم چھم روندے بیٹھے میرے نبی سے ابو طلحہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھے فرمائے نے ابو طلحہ جدان دی دنیا بنی ہے بڑیاں مثالاں سنی ہیں ان سے لیکن جڑا صبر تیری مائی نے کیتے تیری خاتون نے کیتے آج تک اتنا صبر کہیں نہیں کیتا میرے نبی صحیح میں ہاتھ چاچاتا اللہ میں تیرا آخری نبی تیرے سامنے دستے دعا پھیلائی بیٹھا انہاں دی گھر والی نے تیری تعلیم تا میری تعلیم منن دا حق ادا کر دیتے ہیں صبر کیتے سی اللہ سونے آئینے کو بال ڈھیر سارے دے اللہ نے وط بال دیتے جنہیں دی تعداد 100 دے قریب بن دی آئی پورے خاندانے دے بال اللہ نے برکت پیدا کر دیتی آئی وجہ کیا آئی صبر دی وجہ آئی جڑا صبر کرے نبی دی دعا دا مستحق بن دے جڑا صبر کرے وہ ڈھیر اولاد دے پیدا ہومن دا مستحق بن دے جڑا صبر کرے وہ اللہ دی عطا دا ذریعہ بن دے جڑا صبر کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کرنے نہ رہاں دے ساریاں باتاں اللہ پاک نے قرآن کریم چیز سمجھائیں میں تمہارے سامنے قرآن پاک دی ذرا پڑھنا تلاوت کرنا تاکہ تمہارے ایمان دا زنگ اتر ونجے غور نال سن قرآن بڑی تاثیر ہے اگر بندہ دلوں سنے اللہ ہی دے دل دے زنگ لہا دیں اللہ دا